محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوستو، بزرگوں، ہر مذہب اور ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی اور اس کے سارے کام اسی تہذیب پر مبنی ہوتے ہیں۔ تہذیب اور روح، اس کی مثال ایک جڑ کی ہے، جیسے درخت میں جڑ ہوتی ہے، جو بیج ڈالیں گے اسی بیج سے وہ پودا نکلے گا، اس سے شاخیں نکلیں گی، پھل پیدا ہوگا، پھول پیدا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج کچھ اور ہو اور پھل کچھ اور نکلے۔ جو بیج ڈالی جائے گی وہی پھل ہوگا، وہی پھول ہوں گے، وہی پودا ہوگا، وہی شاخیں ہوں گی۔ یہ قدرت کا نظام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قوموں کی تعمیر میں، قوموں کی ترقی میں بھی ان کی اپنی روح اور اپنی تہذیب کا دخل ہوتا ہے۔ ہر قوم بنتی ہے اپنے نبی کے مزاج پر۔ جو نبی کا مزاج ہوتا ہے، جو پیغمبر کا مزاج ہوتا ہے، اس مزاج پر ہر قوم کی ہر تہذیب تعمیر ہوتی۔ اس سے الگ ہو کر کے کوئی قوم بن ہی نہیں سکتی۔ اگر بنائی جائے گی تو وہ قوم اپنے راستے سے بھٹک جائے گی اور گمراہ قرار پائے گی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے سے انکار کرنا، کسی کی عبادت سے انکار کرنا۔ ہماری تہذیب کی بنیاد توحید پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے بھی اللہ کو ایک قرار دیا تھا۔ ان کا پیغام بھی وہی تھا جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، یعنی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ وہ کوئی الگ نہیں تھے، تمام نبی، تمام انبیاء کی نبوتیں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہیں، سب کا پیغام ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ تو ہوئے نہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ قوم سازشوں کا شکار ہو گئی اور 3 خدا پیدا ہو گئے۔ اسی لیے ہماری توحید کے مقابلے میں اس کو تثلیث بولتے ہیں۔ تثلیث کے معنی 3 خدا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی خدائی میں شریک مان لیا گیا، حضرت مریم کو بھی مان لیا گیا، روح القدس کو بھی مان لیا گیا۔ تو عیسائیت کی بنیاد تثلیث پر ہے۔ عیسائی سمجھتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام جس کو آج کل کرسچن بولتے ہیں، ان کی بنیاد تثلیث پر ہے، ہماری بنیاد توحید پر ہے۔ ہم اپنے ہر کام میں اس کو پیش نظر رکھیں گے کہ توحید کہیں خطرے میں تو نہیں جا رہی۔ ہمارے برادران وطن، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، اس ملک کی بنیاد تکثیر پر ہے۔ تکثیر کے معنی ان کے خداؤں کی تعداد کا پتہ نہیں، کتنے خدا ہیں نہ معلوم، بے شمار بھگوان ہیں، ہر چیز کا الگ بھگوان، ہر طاقت ان کے یہاں قابل عبادت، ہر شکتی کی پوجا کرنے والی قوم، سر جھکانے والی قوم، درختوں کی پوجا اور کیا کیا۔ تو ان کے یہاں خدا کی تعداد متعین نہیں ہے، بے شمار چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ماں ہو، جانور ہو، سب کی پوجا کرتے ہیں لوگ۔ تو ان کی بنیاد، ان کی تہذیب کی بنیاد تکثیر پر ہے۔ یہ کسی کو بھی عبادت کے لائق مان سکتے ہیں، کہیں بھی سر ٹیک سکتے ہیں، مگر مسلمان کبھی سر نہیں ٹیک سکتا۔ تو مسلمان
صرف ایک خدا کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتا، کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اور اس کے ہر تعلیم ہو، گھر کی زندگی ہو، سیاست کی زندگی ہو، دکان کی زندگی ہو، معیشت کی زندگی ہو، ہر زندگی میں مسلمان توحید کو پیش نظر رکھتا ہے۔ توحید کو چھوڑ کر کے مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور غیر مسلموں کی یعنی ہندوؤں کی بنیاد تو تکثیر پر ہے، ان کے ہر چیز میں الگ الگ، تعلیم کا خدا اور ہے، روزی کا خدا اور ہے، بارش کا خدا اور ہے۔ یہ ہر دور کے کافروں کا اور غیر مسلموں کا یہی نظریہ رہا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تو مکہ معظمہ میں جو خدا کا سب سے بڑا گھر ہے یعنی خانہ کعبہ، وہاں کئی 100 بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں بھی یہی تقسیم تھی کہ ہر طاقت کا ایک ایک خدا، ایک ایک بھگوان ہے اور اس کی ہم کو پوجا کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو پیدا فرمایا تو ہماری تہذیب کی بنیاد ان الدین عند اللہ الاسلام، ہماری تہذیب کی بنیاد اسلام پر ہے، ہماری تہذیب کی بنیاد توحید پر ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو توحید کے خلاف ہو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیمی اداروں کے لیے موجودہ حکومت نے ایک قانون نکالنا چاہ رہی ہے یا نکالا بھی ہے کہ طلبہ جو پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں اسکولوں میں، ان کو یہ کہا جائے 26 جنوری کے موقع پر یا اور مختلف مواقع پر، تاریخیں آپ لوگوں کے علم میں ہے، سوریہ نمسکار، سوریہ نمسکار تمام طلبہ پر مسلط کرنا چاہتی ہے یہ حکومت۔ سوریہ نمسکار کا معنی ہے سورج کی پرستش، سورج کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا، یہ ان کو لازم کرنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر وہاں مسلمان بھی ہیں، وہاں کرسچن بھی ہیں، وہاں غیر مسلم ہندو بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی تہذیب ہے۔ آپ کسی ایک قوم کی تہذیب کو دوسرے قوم پر مسلط نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف۔ اس ملک کا آئین ہر شخص کو اپنے مذہب، اپنی رائے پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور کسی بھی قومی ادارے کو کسی خاص مسلک کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسکول قومی ادارہ ہے، کسی ایک پارٹی، کسی ایک مذہب، کسی ایک دھرم کا ادارہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر شخص کا ادارہ ہے، چاہے وہ جتنے بھی ادارے، پارلیمنٹ ہوں، چاہے جتنی بھی چیزیں ہیں قومی چیزوں پر ہر شخص اس میں شریک ہے، ہر شخص کا اس پر حق قائم ہے۔ اس کو کسی خاص مذہب کے استعمال کے لیے چھوٹ نہیں دی جا سکتی ہے، چاہے کہ اس کا منتظم ہندو کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں ان کی تنظیم ہے، کوشش ہے کہ طلبہ پر، جبکہ قرآن کریم ہمیں سورج کی پوجا کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ قرآن کریم میں صاف ہے کہ یہ سورج اور چاند، یہ رات اور دن، یہ صرف ہماری نشانیاں ہیں، خدا نہیں ہیں، یہ بھگوان نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں، ہماری نشانیاں ہیں۔ یعنی سورج کو دیکھ کر کے سورج بنانے والے کو یاد کرو، وہاں تک پہنچو، چاند کو دیکھ کر کے چاند کو پیدا کرنے والوں تک تم رسائی حاصل کرو، رات کو دیکھ کر کے رات کو پیدا کرنے والوں کی تلاش کرو، اور دن کو دیکھ کر دن کے پیدا کرنے والوں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کی پوجا کرو نہ چاند کی پوجا کرو۔ اگر پوجا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے تو واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس اللہ کی جس نے پیدا کیا ہے ان کو پیدا کیا، خلقہن، سورج کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی پوجا کرو، چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی پوجا کرو،
اس سورج کی روشنی یا اس کی کرنوں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ اس کرنوں کو پیدا کرنے والے خالق کی تلاش کرو۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی ربوبیت کی، اور خدا کی نشانی ہے کہ بھئی ہم کوئی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو ایک طریقے سے چل رہا ہے، ایک راستے پر چل رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کسی سورج کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کرے، نہ چاند کو اجازت ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کرے۔ جو خدا کی طرف سے ایک مقررہ نظام ہے اس پر اس کو چلنا ہے۔ ایک انچ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ اور ایک سوئی کے برابر فرق واقع نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے دائمی کیلنڈر بنے ہوئے ہیں سورج کے نظام سے، الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا حساب و کتاب کے لیے۔ دائمی کیلنڈر جتنے وہ سب انگریزی نظام پر بنے ہوئے ہیں، سورج کے نظام پر بنے ہوئے ہیں، شمسی حساب پر بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ اس کا نام ہی ہے دائمی، کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کو نمسکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کسی حالت میں کوئی مسلمان کسی اسکول میں پڑھتا ہو، کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہو، اپنے بچے کو اس کی اجازت ہرگز نہ دے کہ غیروں کی نقالی کرتے وہ بھی سورج کی پرستش شروع کرے۔ اور ایک بات آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ ساری کوششیں جو ہوتی ہیں اکثر تہذیبوں کو تبدیل کرنے کی اور ذہنوں کو مرتد بنانے کی، ملحد بنانے کی، اسلام سے بیزار کرنے کی جو کوششیں اکثر ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، وہ اسکولوں میں ہوتی ہے، تعلیمی اداروں میں ہوتی ہے، طلبہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ چونکہ آج جو طالب علم ہے کل وہی مستقبل کا معمار ہے، آج کا جو بچہ ہے کل وہی کا بڑا بننے والا ہے۔ آج اس بچے کو بگاڑ دو، کل پوری سوسائٹی خود بخود بگڑ جائے گی۔ یہ ہمیشہ سے کوشش، یہ سازش ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں ڈالنا چاہیے جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی تحفظ ہو۔ اگر آپ نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن ایمان حاصل نہیں ہوا، تہذیب حاصل نہیں ہوئی، توحید خراب ہو گئی، تو ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ جہاں باپ اور بیٹے کا ادب ختم ہو جائے، جہاں بڑے اور چھوٹے کے درمیان تہذیب ختم ہو جائے اور حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، انسانیت رخصت ہو جائے، اور بڑے کے سامنے میں چھوٹے بے حیائی کے کام کرے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہ ہو، معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں، کوئی اسے روکنے والا نہ ہو، ایسی کتابیں اور ایسی تعلیم زہر ہے اس امت کے لیے، یعنی امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ اسے کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ اور تعلیمی اداروں میں اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ RSS نے ساری 50,000 سے زیادہ انہوں نے اسکول کھولے، اور کئی دہائیوں سے ان کی کوششیں جاری رہیں، 100 سال پورے ہو گئے، تب جا کر یہ سارا ماحول بنا۔ وہی لڑکے جو کل زہر پلایا گیا جن کو، آج پورا معاشرہ متعفن ہے، پورا معاشرہ زہریلا ہو چکا۔ انہی بچوں سے جو کل چھوٹے تھے آج وہ بڑے ہیں، آج سیاست کے مالک ہیں، اقتدار کے مالک ہیں، انہوں نے پورے ملک کو زہریلا کر دیا۔ تو ہمیشہ تعلیمی اداروں کے انتخاب میں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک کرسچن اسکول تھا، سچا واقعہ، جس وقت ہندوستان آزاد ہونے والا تھا اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے متنبع کیا تھا، کرسچن سمجھتے ہیں عیسائیوں کے مشنری کے اسکول جو ہوتے ہیں، وہاں لوگ، ایک عجیب فیشن ہے ہمارے یہاں، تہذیب یعنی احساس کمتری کہیے کہ مرعوبیت ہے انسان کے، بھائی کرسچن جو اسکول چلائے گا، کرسچن جو استاذ پڑھائے گا، اس کی انگریزی بہت اچھی ہوگی اور وہ بہت اچھا پڑھائے گا۔ یہ احساس مرعوبیت ہے، غلامی ہے، احساس غلامی ہے، احساس غلامی ہے۔ مسلمان کیا نہیں پڑھا سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے؟ آج بھی جو کمالات مسلمانوں کو حاصل ہیں ہر میدان میں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کرسچن اسکول میں بچے ہر طرح کے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی کچھ بچے تھے۔ اب وہاں جو اکثر کرسچن اسکول میں عورتیں اساتذہ ہوتی ہیں، چونکہ چھوٹے بچوں پر ماں کے ناطے جتنا وہ اثر انداز ہو سکتی ہے دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کرسچن اسکول میں اس لیڈی ٹیچر نے ایک دن اپنے تمام بچوں سے پوچھا، حالانکہ دیکھیے تہذیب اور دھرم کے تعلق سے سوالات کرنا اسکولی تعلیمی اداروں میں ممنوع ہے، لیکن وہ اپنے مشن سے کوئی بھی باز نہیں آتا، چاہے کوئی بھی ہو۔
تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے، آپ لوگ مسلمانوں سے پوچھا، مسلم طلبہ سے، کہ تمام چیزیں کا مالک کون ہے؟ سب طلبہ نے کہا کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ مسلم بچوں نے کہا سب چیزیں کون دیتا ہے؟ کہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ غیر ہندو بچوں سے پوچھا، ہندوؤں نے کہا کہ انہوں نے اپنے حساب سے کہا کہ رام دیتے ہیں، بھگوان دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا، عیسائی بچے کم تھے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح دیتے ہیں۔ عیسیٰ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ بولتے ہیں، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے یہاں خدائی میں ان لوگوں نے بعد میں عیسیٰ مسیح کو بھی شامل کر لیا کہ عیسیٰ مسیح کو بھی اللہ نے وہ سارے اختیارات عطا فرما دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود ہے ہی ان کا پارٹنر ہے، عیسیٰ مسیح بھی، حضرت مریم بھی ان کے پارٹنر ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ مسیح دیتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کے بعد پھر بچوں سے سوال کیا گیا، مسلم بچوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ سب چیزوں کا دینے والا اللہ ہے، روزی اللہ دیتے ہیں، عزت و ذلت اللہ دیتے ہیں، تو آپ تو بچے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ چاکلیٹ چاہیے؟ کہاں چاکلیٹ چاہیے؟ تو مانگیے آپ لوگ اپنے خدا سے چاکلیٹ، سارے لوگ مانگیں، ہمارے بچے بھی مانگیں، ہندوؤں کے بچے بھی مانگیں، مسلم بچے بھی مانگیں، چونکہ جب آپ کا یقین ہے کہ خدا دیتا ہے تو دے گا، آپ کی فرمائش کو قبول کرے گا۔ آپ مانگیے، اے پروردگار مجھے چاکلیٹ عطا فرمائیے۔ سب لوگوں نے مانگا، ظاہر بات چاکلیٹ اللہ تعالیٰ تو اس طرح دیتے نہیں ہیں، اللہ کے نظام نے، اللہ تو سارا کام اسباب کے تحت کرتے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ معجزہ اور خرق عادت کے طور پر انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے اللہ پاک ہاتھ میں چاکلیٹ عطا فرماتے ہیں، یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ مذاق ہے، کسی کو چاکلیٹ نہیں ملی۔ سب بچے چلے گئے، احساس ہوا بچوں کو، سارے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا میں اللہ نے دیا نہیں۔ دیکھیے یہی تأثر قائم کرنا بچوں کے دلوں پر، وہ معصوم دل جو میں نے کہا، اور حدیث میں بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اسے خراب کرتا ہے، اس کے والدین اسے مجوسی، نصرانی، یہودی بنا دیتے ہیں، بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اب اس پر تأثر پیدا ہوا کہ اللہ پاک سے مانگا اللہ نے دیا نہیں، یا اللہ میں دینے کی شکتی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ دوسرے دن سب بچے آئے، تب اس نے کہا، کرسچن نے، ٹیچر نے کہا کہ اب بھائی ہندو بھائی لوگ، بچے تم لوگ رام کو مانتے ہو، رام سے مانگو، یا اور جو آپ کے بھگوان ہوں ان سے مانگو کہ اللہ تمہیں کہ رام تمہیں چاکلیٹ دے دیں۔ سب لوگوں نے مانگا، پھر بھی نہیں ملا۔ تیسرے دن سارے بچے جب پھر آئے تو کہا کہ عیسیٰ مسیحی بچوں کا، عیسائی بچوں کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح دیتے ہیں، تو کیوں نہیں آج عیسیٰ مسیح سے مانگ کر کے دیکھو کہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو تمام بچوں نے، اے عیسیٰ مسیح ہمیں چاکلیٹ دے دیجئے۔ اب ایک سے دو بار ابھی سوال ہوا، اللہ سے عیسیٰ مسیح سے فریاد نہیں ہوئی تھی، بچوں نے ہاتھ اٹھا کر مانگا کہ اوپر سے چاکلیٹ گرنی شروع ہو گئی۔ سب سوراخ بنے ہوئے تھے، سارا نظام تھا، چاکلیٹ رکھے ہوئے تھے، سب سسٹم اس پر چھت میں۔ بس جیسے ہی سوال ہوا، وہ سارا جب مینجمنٹ ان کا ہے، ٹیچر ان کی ہے، سارا سسٹم ان کا ہے، ان کا مقصد ہے ایمان کو خراب کرنا۔ تعلیم مقصد، تعلیم ثانوی مقصد ہے، ان کا مقصد ارتداد ہے، ان کا مقصد الحاد ہے، ان کا مقصد دین سے بیزاری ہے، ان کا مقصد یقین کو متزلزل کرنا ہے مسلمانوں کے۔ چاکلیٹ گرنا شروع ہو گئی۔ اب سب طلباء سے کہا، دیکھو عیسیٰ مسیح نے دیا، اللہ پاک نے تو دیا نہیں، نہ رام نے دیا۔ سارے لوگ اس تأثر کے ساتھ اپنے گھر واپس گئے کہ دینے والی ذات جو ہے بس عیسیٰ مسیح کی ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں پر اپنی محنت کریں، اس لیے چاہے سوریہ نمسکار کا قانون ہو، چاہے کرسچن اسکولوں میں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، کرسچن اساتذہ سے اپنے بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ ہو، انسان کو بہت محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے۔ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ حضرت سفیان ثوری ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، انظروا امن تأخذونہ، علم کے بارے میں دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کرتے ہو، علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم جس سے حاصل کر رہے ہو وہ شخص خود ہی خراب ہو اور تمہیں خراب کر دے۔ اس لیے اس قانون کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اس تہذیب کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تہذیب، اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کریں، اور کسی بھی حالت میں
ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، ایمان کی طاقت عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔